کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ بعض گھرانوں میں مرد دن رات انتھک محنت کرتے ہیں، خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے گھر سے تنگی اور غربت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جبکہ دوسری طرف ایسے گھر بھی ہیں جہاں آمدنی بہت کم ہے، لیکن وہاں کے سکون اور برکت کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے اللہ کے خزانوں کا رخ اسی گھر کی طرف ہے۔ کیا دولت کا تعلق صرف ماتھے کے پسینے سے ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی ایسی پوشیدہ طاقت کام کر رہی ہے جسے ہماری مادی آنکھیں دیکھ نہیں پاتی؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے گھر صرف اپنا وجود لے کر نہیں آتی، بلکہ وہ اپنے ساتھ اپنا نصیب اور مقدر بھی لاتی ہے۔ آج نوروی وائس کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم ان 5 پر اسرار اور طاقتور نشانیوں کا ذکر کریں گے جو اگر کسی عورت میں موجود ہوں تو سمجھ لیجئے کہ اس گھر کی تقدیر بدلنے والی ہے، اور وہاں دولت اور رزق کی وہ بارش ہوگی کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم ان نشانیوں کی گہرائی میں اتریں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس خیر کے کام میں ہمارا ساتھ دیں۔ رزق اور نصیب کا فلسفہ سمجھنے کے لیے ہمیں صوفیاء کرام کی تعلیمات کا سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ مرد کا نصیب اکثر اس کی اولاد کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، جبکہ گھر کی برکت اور دولت کا براہ راست تعلق اس گھر کی عورت کے کردار سے ہوتا ہے۔ حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا تھا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ یعنی کائنات کی تمام تر خوبصورتی اور زندگی کی تپش اسی عورت کے وجود کی مرہون منت ہے۔ جس عورت کے دل میں خیر ہو وہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا بن جائے، اور جس کے قدم مبارک ہوں وہ ویران جھونپڑی کو بھی محل بنا دیتی ہے۔ سب سے پہلی نشانی جو کسی بھی عورت کو خوش نصیب اور دولت کھینچنے والی بناتی ہے وہ اس کے دل کی صفائی اور نیت کی پاکیزگی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے کہ انسان کی اہمیت اس کی اچھی نیت پر منحصر ہوتی ہے۔ وہ عورت جو دوسروں کے لیے اپنے دل میں حسد، کینہ یا بغض نہیں رکھتی اور سب کی خوشی میں خوش ہوتی ہے، وہ دراصل کائنات کی مثبت توانائیوں کو اپنے گھر کی طرف کھینچتی ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ حسد ایک ایسی آگ ہے جو نیکیوں کے ساتھ ساتھ رزق کو بھی جلا دیتی ہے، اس لیے جس گھر کی ملکہ کا دل صاف ہو وہاں اللہ کی رحمتیں بن مانگے برستی ہیں۔ دوسری عظیم نشانی ذکر الہی اور روحانی نظم و ضبط کی پابندی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی عمل رزق کو کھینچنے والا نہیں ہے۔ وہ عورت جس کی زبان ہر وقت اللہ کی تسبیح سے تر رہتی ہو، اور جو کچن میں کام کرتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے یا گھر کی صفائی کرتے ہوئے مسلسل یا رزاق اور درود شریف کا ورد کرتی ہے، وہ اپنے گھر کے گرد ایک ایسا روحانی حصار بنا لیتی ہے جہاں غربت اور نحوست پات نہیں مار سکتی۔ رزق کی برکت کے لیے صوفیاء کرام مخصوص صورتوں کی تلاوت کی تاکید کرتے ہیں، جیسے سورہ واقعہ کے بارے میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو اسے ہر رات پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ جب گھر کی عورت
ان وظائف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتی ہے تو وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی برکت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ایسی عورت کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے میں وہ شفا اور برکت ہوتی ہے کہ کم مال میں بھی پورا خاندان سیر ہو جاتا ہے اور بیماریوں پر ہونے والے فضول اخراجات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ تیسری اہم نشانی نرم گفتاری اور اخلاق کی مٹھاس ہے۔ زبان ایک ایسا ترازو ہے جو انسان کے باطن کا وزن ظاہر کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں عورت اپنے شوہر، بچوں اور گھر والوں سے نرمی اور محبت سے بات کرتی ہے وہاں سکون کا بسیرا ہوتا ہے، اور جہاں سکون ہو وہاں رزق خود چل کر آتا ہے۔ صوفیاء کے نزدیک تلخ کلامی اور ہر وقت کی شکایتیں گھر کی برکت کو اڑا دیتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس گھر میں عورتیں اپنے مردوں کے برے سلوک کی وجہ سے روتی ہیں وہاں رزق کے فرشتے آنے سے کتراتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ عورت جو مشکل وقت میں بھی اپنے شوہر کو ڈھارس بناتی ہے اور تلخی کے بجائے دعا کا راستہ اختیار کرتی ہے وہ اپنے شوہر کے ڈوبتے ہوئے کاروبار کو بھی سہارا دے دیتی ہے۔ نرم گفتگو سے نہ صرف گھر کے اندر محبت بڑھتی ہے بلکہ شوہر کا ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے جس سے اس کے کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ چیز آخرکار مالی خوشحالی کا سبب بنتی ہے۔ چوتھی نشانی صبر اور قناعت کی طاقت ہے۔ قناعت وہ لازوال خزانہ ہے جو انسان کو کبھی فقیر نہیں ہونے دیتا۔ یہ خوش نصیب عورت وہ ہے جو تھوڑے رزق پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے اور کبھی شوہر سے ایسی فرمائش نہ کرے جو اس کی ہمت و بساط سے باہر ہو۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی صبر و قناعت کا بہترین نمونہ تھی، جنہوں نے انتہائی قسم پرسی میں بھی کبھی اللہ کی رضا کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا، اور اسی قناعت نے انہیں وقت کا بادشاہ بنا دیا۔ جب ایک عورت گھر کے محدود وسائل میں خوش رہنا سیکھ لیتی ہے اور فضول خرچی سے بچتی ہے تو اللہ پاک اس کے اسی مال میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہی تھوڑی سی رقم بڑے بڑے کاموں کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ شکر گزاری کے بارے میں قرآن پاک کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ لہٰذا جس گھر میں شکر کی فضا ہو وہاں دولت کے چشمے خود بخود پھوٹنے لگتے ہیں۔ پانچویں اور آخری نشانی گھر کا بہترین انتظام اور شوہر کی وفاداری ہے، جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کا جہاد قرار دیا ہے۔ ایک ایسی عورت جو اپنے شوہر کے مال اور عزت کی حفاظت ایک امانت کی طرح کرتی ہے اور گھر کے معاملات میں اس قدر کفایت شعار ہوتی ہے کہ ایک پیسہ بھی ضائع نہیں ہونے دیتی، وہ حقیقت میں اپنے گھر کی سب سے بڑی دولت ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کی 3 ایسی صفات کو پسندیدہ بتایا ہے جو مردوں کے لیے شاید منفی ہوں، یعنی تکبر، اپنی عزت نفس کے لیے احتیاط، اور بخل یعنی مال کی حفاظت میں کنجوسی۔ جب عورت ان صفات کو صحیح جگہ استعمال کرتی ہے تو وہ گھر کے بجٹ کو متوازن رکھتی ہے اور شوہر کی محنت کی کمائی کو ضائع ہونے سے بچاتی ہے۔ ایسی عورت اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتی ہے جس کے قدموں کی برکت سے پورے خاندان کے نصیب جاگ جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ 5 نشانیاں
محض اتفاق نہیں بلکہ ایک مکمل روحانی نظام ہے جو کسی بھی گھر کو خوشحالی کے سمندر سے جوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں ایسی عورت موجود ہے تو آپ دنیا کے خوش نصیب ترین انسان ہیں، اور اگر کہیں کمی ہے تو محبت اور شفقت سے ان عادات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ نوروی وائس کی یہ پیشکش آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوئی ہوگی۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، اس لیے ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کو ان میں سے کون سی نشانی سب سے زیادہ اہم لگی۔ اللہ پاک آپ کے گھروں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیشہ مالا مال رکھے اور تنگی رزق سے محفوظ فرمائے۔ اپنوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ نیک تمناؤں کے ساتھ مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔